السلام علیکم دوستو، ہمارے ملک میں شاہی افسران کی فضول خرچیاں، کرپشن اور ناقص حکومت کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ چیزیں آج بھی عوام کے لیے ایک درد سر ہیں، اور ہمارا ماضی بھی حکومتوں کی ان تمام ریشہ دوانیوں سے داغدار ہے۔ آج ہم تقریباً 100 سال پہلے گزرے ایک ایسے عیاش اور فضول خرچ مہاراجہ کا قصہ سنانے والے ہیں، جس کی شاہ خرچیوں نے تمام ریاست کا دیوالا نکال دیا۔ اور سب سے دلچسپ بات ان مہاراجہ کا طریقہ انصاف تھا، جس پر اندھیر نگری چوپٹ راجہ کا محاورہ بالکل مناسب بیٹھتا ہے۔ آزادی ہندوستان سے پہلے انڈیا میں بھرت پور نامی ایک ریاست ہوا کرتی تھی۔ یہاں کے مہاراجہ کشن سنگھ بہادر خود کو بھگوان کا بھیجا اوتار کہا کرتے۔ اندرون و بیرون ملک ان کے اعزاز میں 19 توپوں کی سلامی دی جاتی۔ بھرت پور کی ریاست کوئی غریب ریاست نہ تھی، بلکہ اس ریاست کی آمدنی اس دور میں کئی ملین روپے تھی، کہ جس دور میں روپیہ، ڈالر اور پاؤنڈ سے اتنا بے وقت نہ تھا جتنا آج ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے کسان اور دوسرے محنت کش انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ آئے دن قحط کا سامنا رہا کرتا، جس کی وجہ تھے یہاں کے مہاراجہ اور ان کے نرالے شوق۔ اس ریاست کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ مہاراجہ کے باڈی گارڈز، ان کے یونیفارمز اور گھوڑوں پر خرچ ہوا کرتا۔ مہاراجہ کشن سنگھ جب بھی یورپ جاتے تو وہاں کی افواج کی شان و شوکت، ان کی وردیاں اور گھوڑے مہاراجہ کو شدید احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے۔ چنانچہ یہ مہاراجہ واپسی پر اپنی ریاست کے فوجیوں اور دیگر ملازمین کے لیے بھی ویسی ہی وردی تیار کرنے کا حکم دیتے جیسی یورپ میں دیکھ آئے تھے۔ یوں ریاست بھرت پور کی 75% آمدنی یہاں کے سپاہیوں پر خرچ ہو جاتی۔ ایسے سپاہی کہ جنہوں نے نہ کبھی جنگ لڑی تھی اور نہ انہیں کبھی جنگ لڑنی تھی۔ اس کے بعد جو پیسہ بچتا تھا وہ مہاراجہ کے شاہی باورچی خانے، محل کے اخراجات اور دیگر عیاشیوں پر خرچ ہو جاتا۔ ایسی صورت میں ریاست کے اسپتالوں، سڑکوں اور اسکول کی حالت زار کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف مہاراجہ اپنی عوام کے تمام دکھ درد سے بے خبر، اپنی آس پاس کی ریاستوں کی دیکھا دیکھی، اپنے محل اور شاہی فوج کی تزئین و آرائش کے نئے نئے طریقے اختیار کرتا رہتا۔ کبھی سپاہیوں کی وردی پر سونے کی کڑائی کروائی جاتی تو کبھی گھوڑوں کے لیے بھی شاندار وردیاں ڈیزائن کی جاتی۔ مہاراجہ کی انہی شیخی خوریوں نے ریاست بھرت پور کو بینکرپٹ یعنی دیوالیہ کر دیا۔ پھر بھی مہاراجہ کو اپنی حرکتوں پر کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مہاراجہ کشن سنگھ کی حسن پرستی اور عیاش طبیعت کی۔ 1930 کے زمانے میں تمام ہندوستان میں 40 موم بتیوں کے نام سے ایک کہانی بہت مشہور ہوئی۔ یہ کہانی جڑی تھی بھرت پور کے مہاراجہ کشن سنگھ اور ان کی رنگین مزاجی سے۔ مہاراجہ کو تیراکی کا بے حد شوق تھا، اور اسی شوق کی تسکین کی خاطر شاہی محل میں گلابی رنگ کا ایک عالیشان سوئمنگ پول بنایا گیا تھا۔ یہ سوئمنگ پول انتہائی ماہر کاریگروں نے خاص طور پر مہاراجہ اور ان کی 40 خاص چنندہ بیویوں کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔ اس سوئمنگ پول میں 20 اسٹیپس یعنی سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ ہر ایک سیڑھی پر مہاراجہ کی 2 منظور نظر رانیاں مکمل برہنہ حالت میں کھڑی رہتیں۔ مہاراجہ ہر رات اس سوئمنگ پول میں تشریف لاتے۔ شروع سے آغاز کرتے ہوئے وہ ہر رانی سے ملاقات کرتے، کسی کو شرارتاً پانی میں دھکا دیتے تو کسی کو اپنی طرف کھینچتے، اور یہ 20 سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی تمام رانیوں کا حال احوال دریافت کرتے۔ پھر شروع ہوتا 40 موم بتیوں کا کھیل۔ ایک خاص ڈیزائن کی موم بتی ہر رانی کے برہنہ جسم سے منسلک کی جاتی۔ اب یہ سب کی سب ایک دوسرے پر پانی پھینکتی، ایک دوسرے کو پانی میں دھکا دیتی۔ مقصد ایک دوسرے کی موم بتیاں بجھانا ہوتا۔ جس رانی کی موم بتی آخر تک جلتی رہتی وہ اس رات کی فاتح قرار پاتی، جسے مہاراجہ انتہائی قیمتی تحائف سے نوازا کرتے، اور وہ مہاراجہ کے ساتھ رات گزارنے کی حقدار بھی قرار پاتی۔ یہ تو تھے مہاراجہ کشن سنگھ کے اخلاق۔ اب ہم بات کرتے ہیں مہاراجہ کے نظام انصاف اور عدل کی۔ مہاراجہ کا پرائیویٹ سیکرٹری کنور بھرت سنگھ ہر اتوار کی صبح تمام سرکاری فائلز جن پر مہاراجہ کی توجہ درکار ہوتی کانفرنس روم میں موجود ایک بہت بڑی ٹیبل پر رکھ دیا کرتا۔
یہ ٹیبل اتنی بڑی تھی کہ اس کے گرد 100 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ بڑی بڑی دعوتوں میں بھی اس ٹیبل کا استعمال کیا جاتا۔ تمام فائلز مہاراجہ کے حکم پر اس ٹیبل پر رکھ دی جاتی، جن میں قتل کے مقدمے، لاکھوں روپے کے گھپلے، سرکاری تقرریاں اور برطرفیاں اور انتہائی اہم نوعیت کے سرکاری مقدمات درج ہوتے۔ سیکریٹری کنور بھرت سنگھ کو ہدایات تھیں کہ اگلی صبح وہ ان تمام فائلز کو ٹیبل پر سے اٹھا لیں۔ اب آتے ہیں مہاراجہ کی طرف کہ وہ کیسے اتنے سارے اور اہم فیصلے صرف ایک رات میں کر لیا کرتے۔ اتوار کی رات مہاراجہ اپنی رانیوں اور حرم کی دوسری خواتین کے ساتھ دعوت اڑانے کے بعد اس کانفرنس روم میں داخل ہوتے، جہاں پہلے خوب شراب کا دور چلا کرتا۔ پھر جب مہاراجہ کا کام کا موڈ ہوتا تو وہ اپنی رانیوں اور کنیزوں کو حکم دیتے کہ ٹیبل پر موجود تمام فائلز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب پہلے حصے کی تمام فائلز کو بغیر کسی نظر ثانی کے اپروول دے دی جاتی، جبکہ دوسرے حصے کے تمام مقدمات مسترد کر دیے جاتے۔ مہاراجہ کے اس اندھے انصاف کے سبب کئی بے گناہ پھانسی چڑھ گئے تو کئی سنگین قسم کے مجرم ریاست میں آزادی سے دندناتے پھرتے، کئی لٹیرے معصوموں کا پیسہ کھا گئے تو کئی معصوم سوداگر کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ عدل و انصاف کی اس عدم فراہمی نے ریاست میں ایسا انتشار پیدا کیا کہ انگریز بھی سٹپٹا کر رہ گئے۔ بالآخر انگریزوں نے مہاراجہ کے طرز حکمرانی سے تنگ آ کر بھرت پور میں ایک برٹش دیوان یعنی وزیر اعظم مقرر کیا، جس کا کام ریاستی امور کو دیکھنا اور انہیں بخوبی چلانا تھا، جبکہ انگریزوں نے مہاراجہ کشن سنگھ کو صرف ان کی مہارانیوں میں مشغول رہنے اور نت نرالے شوق پورا کرنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دیا، اور یہ مہاراجہ بھی اپنی موت یعنی 1929 عیسوی تک ایسے ہی شراب و شباب میں سر تا پار ڈوبے رہے۔ یہ واقعات دیوان جرمنی داس کی کتاب مہاراجہ سے اخذ شدہ ہیں، جو انگریزی دور کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کی حرکتوں کی ایک چشمدید گواہ ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔